الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں اوقاف کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی، کافی حد تک وہ بات مکمل تھی۔ چند اہم باتیں اور دہرا دوں، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں وہ بل پاس ہوا کہ نہیں ہوا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عوام کے درمیان اس پر بحث تو چھڑ گئی، اور آپ حضرات بھی کہیں نہ کہیں سفر میں، تجارت میں، اسکولوں میں، دوست و احباب میں بیٹھتے ہیں تو اس کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، میں نالا پار میں ایک صاحب کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ہاں جو ایجنٹ آئے تھے وہ جین تھے۔ جین لوگ گوشت استعمال نہیں کرتے۔ بقرعید کا موقع تھا، انہوں نے چھیڑ دیا، جیو ہتیا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ہم بھی اس سے اتفاق کرتے نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جیو کس کو مانتے ہیں؟ ابھی بھی ان کے سمجھ میں نہیں آیا، وہ اپنے تیور میں ہیں، آپ لوگ قربانی کرتے ہو اور ایسا کرتے ہو ویسا کرتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جانور کا ماس نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں وہ آپ بتا دیں۔ کچھ کھاتے ہو بغیر کھائے رہتے ہو؟ سبزی کھاتے ہو؟ ہاں۔ دانہ کھاتے ہو؟ ہاں۔ اس میں جیو نہیں ہے؟ تب چپ۔ میں نے کہا پانی پیتے ہو؟ اس میں جیو نہیں ہے؟ کہنے لگے وہ دوا مار کے ختم کر دیتے اس کے جراثیم۔ میں نے کہا باہر مارو کہ اندر لے جا کر مارو؟ جیو تو مارا آپ نے۔ مجھ کو اس سوال کا جواب دو کہ آپ کھاتے کیا ہو، اور جو کھاتے ہو اس میں جیو نہیں ہے؟ چاروں خانہ چیت۔ میں نے کہا اپنے گرو جی سے اس سوال کا جواب لینا، پھر مجھ سے رابطہ قائم کرنا۔ ایک چھوٹی سی بات سے بہت دور تک اس کا پیغام چلا جاتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں اگر آپ حضرات بھی سمجھ لیں، ہم کو جھگڑا کسی سے نہیں کرنا ہے، لیکن عوامی جو ذہن گندا کیا جاتا ہے وہ چل کر ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے۔ کاروباری ساتھی آپ سے ملیں گے، اسکولی اسٹوڈنٹ ملیں گے، سفر میں ریلوے کے اندر ملاقات ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ذرا دو چار باتیں اور دہرا دوں، پھر آج کچھ نئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ وہ جو بل میں 40 طرح کی تبدیلیاں کی گئی تھیں، ترمیم، سنشودھن، چھیڑ چھاڑ، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو 6 مہینے کے اندر اس وقف کی پراپرٹی کا وقف ہونا ثابت کرنا ہوگا۔ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت دور تک جائے گی۔ ایک آدمی نے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کوئی چیز قوم کے لیے وقف کر دی، مدرسے کو، مسجد کو، قبرستان کو، درگاہ کو کر دیا۔ اس وقت کا پروسیجر پورا کر کے کمیٹی کو دے دیا۔ جب 54 میں وقت ایک بنا تو اس میں اندر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب وہ 1954 سے چلا آ رہا ہے، 46 سال وہ اور 24 سال یہ۔ اب وقف کرنے والا مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی اولاد کو معلوم ہے کہ ہمارے دادا بابا نے وقف کر دیا تھا، ہم کو کیا لینا دینا ہے، وہ جگہ مدرسے کی ہے، کاغذ کون سنبھالے گا اس کا؟ وہ تو مرنے والا مر گیا، اور وہ چیز ایک مرتبہ وقف بورڈ میں پروسیجر پورا کر کے انٹری کرائی جا چکی ہے۔ سرکاری ریکارڈ میں، وقف کے ریکارڈ میں وہ وقف ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب بتلاؤ کس نے دیا، اس کی تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ پروف کرنے کھڑا کون ہوگا؟
یہ تو وہی کہانی ہے کہ ہم کو بدیشیوں کو الگ کرنا ہے، دیش کے اندر گھسپٹیوں کو روکنا ہے۔ اچھا، تو شہری ہونے کے جتنے پروف اب تک سرکار مانتی تھی، تعلیمی سرٹیفکیٹ یہ بھی ایک شہری پروف تھا، آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ، الیکشن کارڈ، اور سب سے بڑا شہری پروف پاسپورٹ ناگرکتا کا سب سے بڑا پروف ہے، جس کی بنیاد پر آپ بارڈر کراس کر کے بدیش میں جا کر آتے ہیں۔ یہ کوئی پروف قبول نہیں ہوگا۔ پھر کیا قبول ہوگا؟ جنم پتری دکھاؤ۔ 80 سالہ 90 سالہ بڈھا، ہم اور آپ 50-60 سالہ لوگ، ہم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت کا پروف اب کیسے کریں؟ آپ 50 سال 60 سال پہلے اعظم گڑھ کے فلانے گاؤں میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور جنم پتری نہیں تھی، اس وقت بنتی ہی نہیں تھی۔ اسکول میں نام لکھا دیا گیا، تعلیمی سرٹیفکیٹ آگے بڑھتا گیا، اور 10ویں اور 12ویں اور گریجویشن کے آپ کے پاس سارے کاغذات ہیں، اور اسی بنیاد پر، سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر آپ کا راشن کارڈ بن گیا، آدھار بن گیا، پاسپورٹ بن گیا۔ یہ کہاں سے لائے آپ؟ مقصد دیش کو محفوظ کرنا ہے یا صرف تماشا کرنا ہے؟ تو یہ کہنا کہ صاحب آج آپ پروف کرو کہ وہ پراپرٹی وقف کی ہے جو وقت 50 سال 100 سال پہلے ہوا ہے، سرکاری ریکارڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقف بورڈ بنایا کس نے تھا؟ ہم بنانے گئے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کی آمدنی جس کام میں استعمال ہونی ہے، دینے والے نے جس کام میں دیا ہے، مثلا میں نے اس وقت بھی آپ کو مثال دی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، ایک آدمی نے آ کر ہم سے کہا کہ بھائی نمازیوں کے لیے میں پانی کی مشین لگانا چاہتا ہوں، لگا دیجئے۔ اس نے لگا دیا۔ اب میں نے اس کو اٹھا کر کے بچوں کے مطبخ میں لگا دیا۔ اس نے کہاں دیا تھا؟ عام مسلیوں کے پینے کے لیے۔ ہم کہاں لے گئے اس کو؟ یہ بھی منع ہے۔ جو چیز جس کام میں دی گئی ہے اس کام میں استعمال کرو۔ محلے کے بچوں نے چندہ کر کے شوق میں لا کر مسجد کے مصلی پر امام خانے کے اوپر جھومر لگا دیا، ہم اس کو نکال کے جا کے باہر ٹانگ دے پترے کے شیڈ میں، تو النگھن ہوا۔ وہ دینے والا کہاں کے لیے دے رہا ہے، کس کام کے لیے دے رہا ہے، دنیا جانتی ہے۔ اور صرف ہم مسلمانوں میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی لوگ مندروں کو، گردواروں کو، مٹھوں کو دان کرتے تھے۔ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام اس کام کے لیے، یہ چیز اس کام کے لیے، یہ چیز اس کام کے لیے، اس کھیتی کی پیداوار سے چراغ جلے گا، اس کھیتی کی پیداوار سے پجاری کی تنخواہ جائے گی، ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ تو اسلامی اصول یہ ہے کہ وقف جس مقصد کے لیے ہوا ہے، دینے والے نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اسی مقصد میں استعمال ہوگا۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار طے کرے گی کہاں کہاں استعمال کرنا ہے۔ انسانوں کے بھلائی کے کسی بھی کام میں استعمال ہوگا، مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ مسجد کو کیا گیا وقف، اس سے آپ روڈ بنائیں گے، اسپتال بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، کھلا النگھن ہے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی نشاندہی بڑوں نے کی۔ 15 دن پہلے جب ہمارے دینی مدارس کی قانونی حیثیت پر گفتگو کی گئی، اس وقت بھی دستور کا حوالہ دیا گیا۔ وقف پر گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت بھی دستور کا حوالہ دیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب نے لال قلعے کی تقریر میں کل ایک نیا شوشہ پھر چھوڑا، یکساں سول کوڈ، UCC۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے چونکہ دونوں طرف کی باتیں نہیں آتی، ایک طرف کی بات آتی ہے، تو آپ بھی سوچتے ہیں یار علماء کیوں فالتو میں شور کرتے ہیں۔ ہے تو کل بھی وزیر اعظم صاحب نے یہ حوالہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ بار بار کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ بار بار کہہ رہا ہے۔ کورٹ نہیں کہتا ویتا، یہ کام کورٹ کا نہیں ہے۔ ججوں نے اس پر کمنٹ کیا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں، ہمارا کندھا کیوں استعمال کر رہے ہو؟ صورتحال کیا ہے وہ سمجھیے۔ ہمارا دستور جو ہے، دستور میں کچھ دفعات ہیں بنیادی پلر جس پر عمارت ٹکے ہوتی ہے،
اور کچھ ہیں مشورے، پی یو پی، پینٹ، کلر، وائرنگ عمارت میں الگ سے ہوتی ہے۔ عمارت ٹکی ہوتی ہے پلروں پر۔ تو جو بنیادی دفعات ہیں دستور اصل وہ ہے، اور جو مشورے ہیں وہ مشورے آپ قبول کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ قبول کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور کہیں اگر آگے چل کر کسی مشورے میں اور دستور کی بنیادی دفعہ میں ٹکراؤ پیدا ہوگا تو بنیادی دفعہ جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ اصول ہے۔ دستور کی بنیادی دفعات 24 اور 25B بارہا آپ نے سنا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کی تمام اقلیتیں، تمام مائنورٹیز، جتنی مائنورٹیز ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سے اپنے اپنے سسٹم ہیں، ان کے اپنے مذہبی لاز ہیں، ان کے آپسی معاملات ہوں گے، شادی بیاہ، موت مٹی، لین دین، سماجی معاملات، پوجا پاٹ، یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی بھی اقلیت، کسی بھی مائنورٹی کی مذہبی معاملے میں، ان کے سماجی معاملے میں، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے تہوار، ان کے طور طریقے، اس میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ ان کو آزادی کے ساتھ رہنے، جینے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنی اپنی عبادت گاہیں بنانے، اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ہے بنیادی دفعہ۔ اب آئیے مشورے۔ دستور ساز کمیٹی نے حکومت کو مشورہ دیا، جو آئے گا حکومت میں، شریف آئیں، غیر شریف آئیں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ آئیں گے۔ کیا مشورہ دیا؟ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، مشورہ دیا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں رہنے والے ہر شہری، ہر ناگرک کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کتنا نبھایا اس کو؟ آپ کے سامنے۔ تعلیم کو عام کیا جائے، تعلیم کو سستا اور آسان کیا جائے، وہ آپ کے سامنے۔ حکومت ایسی پالیسیاں بنائے کہ چھوٹی حیثیت کے لوگ، نچلے طبقے کے لوگوں کو بھی کاروبار کا موقع ملے، پیسہ غریب کے ہاتھ تک پہنچے، اور تمام لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ ملک میں رہنے والے ہر شہری کی رہائش کا انتظام کیا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ کسی کو یاد نہیں ہے، یہ پنہ کسی کو یاد نہیں ہے جس کے آخر میں وہ بات کہی ہے۔ یہ سب باتیں کہنے کے بعد پھر دستور ساز کمیٹی نے کہا جب ان تمام چیزوں پر عمل ہو جائے گا اور دیش ترقی کرتے کرتے ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں آ جائیں، تب اگر اس وقت اس ملک کی اکثریت بخوشی تیار ہو تو یکساں سول کوڈ پر غور کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دستور میں آرڈر ہے اور سپریم کورٹ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، لاؤ، کہاں دباؤ ڈال رہا؟ کب دباؤ ڈالا گیا؟ یہ تو آپ رہ کر کچھ دنوں میں ان سے رائے مانگتے رہتے ہیں، کھجلا کر کھجلی تو آپ لیتے رہتے ہیں۔ یہ دفعہ نمبر 44 جو ہے یہ بنیادی دفعہ نہیں ہے، مشورہ ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہوں گے قانون داں لوگ برابر اتفاق کریں گے اس بات سے، آپ کھول کر دیکھ لیجئے گا، دفعہ نمبر 44 بنیادی دفعہ نہیں ہے۔ اچھا، اب فرق سمجھیے، تھوڑا پیچھے سے چلیں۔ اس ملک میں ہمیشہ الگ الگ علاقوں میں راجاؤں کی حکومتیں تھیں، رجواڑے تھے، بہت بڑا ملک تھا یہ آپ کا برما سے لے کر افغانستان تک اکھنڈ بھارت ہوا کرتا تھا۔ آپ کا برما، نیپال، اور اب جو بنگال 2 حصوں میں ہوا تو کل کی بات ہے۔
پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب ہندوستان کا حصہ تھا، بہت بڑا ملک تھا۔ تو الگ الگ علاقوں میں جاگیردار ہوتے تھے، راجا ہوتے تھے، آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتا تھا۔ دلی مرکز تھا، مرکز کے انڈر میں کوئی ہے، کوئی بغاوت کر گیا وغیرہ وغیرہ، چلتا رہا نظام۔ مسلم بادشاہ بھی آئے حکومت کی، جو اچھے تھے ان کو اچھا کہتے ہیں، جو اچھے نہیں تھے ان کو اچھا نہیں کہتے۔ ہم آنکھ بند کر کے مسلم بادشاہوں کی حمایت نہیں کرتے، اس میں نیک بھی تھے برے بھی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انگریزوں کی آمد ہوئی، پھر راجاؤں کے ٹکراؤ بڑھے، اور ہوتے کرتے تفصیل لمبی ہے اس کی۔ ملک مسلم بادشاہ کے ہاتھ سے نکل کر، بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ سے نکل کر انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا 1857 کی آخری جنگ میں۔ انہوں نے آنے کے بعد پہلے اپنے ہر طرف نمائندے بیٹھا لے، حکومت کے اہم عہدوں پر انگریز ہوں گے، باقی لوگ ان کے رعایا ہوں گے، غلام ہوں گے۔ یہاں پر ایک اہم سوال ہے، انگریز اس ملک کو سنوار تو رہے تھے، ان کی عمارتیں آپ دیکھیے، ان کے کارنامے دیکھیے، ان کے روڈ راستے دیکھیے، تو مخالفت کیوں کی گئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بچے سوال کرتے ہیں کہ حضرت اس ملک میں تو بہت سی قومیں آئیں، آریہ آئے بس گئے، مسلمان آئے بس گئے، فلاں آئے بس گئے، فلاں آئے بس گئے، تو انگریز کی مخالفت کیوں تھی؟ انگریز اس ملک کو وطن مان کر نہیں رہتا تھا، جو باہر سے آئے بس گئے ان سب نے اس کو اپنا وطن مانا ہے، ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کو اپنا وطن مانا ہے۔ انگریز نے ہندوستان کو وطن نہیں مانا تھا، وہ یہاں کی دولت لوٹ لوٹ کر 7 سمندر پار بھیجنا چاہ رہے تھے۔ جس وقت ہندوستان میں انگریز آیا ہے، ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان دنیا کا خوشحال ترین ملک تھا، وہ یہاں کی دولت لوٹ کر وہاں بھیجنا چاہ رہے تھے۔ ایک دوسری بات، اس ملک میں کبھی بھی انگریز کی آمد سے پہلے کبھی بھی راجاؤں کی، مہاراجاؤں کی، علاقائی زمینداروں کی جنگیں مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہیں۔ اس ملک میں مذہبی منافرت یا مذہب کی بنیاد پر دنگا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا۔ حتیٰ کہ اگر میں آگے بڑھ کر کہوں، کوئی ایسا ہندو راجا نہیں تھا جس کی فوج میں مسلم فوجی نہ رہے ہوں، اور جس کے کیبنٹ اور مشورتی بورڈ کے اندر مسلم وزراء نہ رہے ہوں، اور کوئی ایسا مسلم بادشاہ نہیں جس کی فوج کے اندر ہندو نہ رہے ہوں، اور جس کی کیبنٹ کے اندر ہندو مشیر کار نہ رہے ہوں۔ آپس میں کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں فوج رک گئی 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، تو وہاں پر عبادت کے لیے، پوجا پاٹ کے لیے مسجد بھی بنانا ہے، مندر بھی بنانا ہے، تو ایک ہی دیوار کے اس پار مندر اس پار مسجد، وہی مزدور کاریگر بنا رہے ہیں، اس پار مندر اس پار مسجد۔ آج بھی 50 مقامات پر ایک ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے شہر کانپور کے اندر یہ اسٹیشن سے لگ کر جو ٹاٹ میل کا علاقہ کہلاتا ہے، جس کے آگے بس اسٹاپ ہے چھکر پٹی، ادھر آپ جائیں تو الٹے ہاتھ پر آپ کو ایک مسجد ملے گی۔ آپ ایڈریس پوچھتے ہوئے آئیں گے، بھائی یہاں مسجد یہاں ہے، کہاں ہے؟ یہیں پر ہے، گوگل دکھا رہا ہے مسجد تو ہے، لیکن وہاں موقع پر مسجد نہیں ہے، وہ ہے کیا؟ مندر۔ جیسے آپ گیٹ پر جائیں گے تو اندر پجاری بولے بھیا آوا آوا، ایسے رستہ ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آگے جا منہ ہاتھ دھو لیا، وضو کر لیا، اندر جا کے نماز پڑھ لیا۔ رستہ یوں گزرتا ہے مندر سے ہو کر کے۔ بنایا کس نے تھا؟ 2 قلی تھے، ایک مسلمان ایک ہندو، دونوں دوست تھے، دونوں نے مل کر مندر مسجد ساتھ میں بنایا، اور باعلاج میں لکھ دیا کہ یہ ایسی ہی رہے گی، فرقہ پرستوں کے پیٹ میں بعد میں درد نہ ہو، یہ رستہ یہیں سے رہے گا۔ وہ لکھ کر گئے باعلاج کے اندر۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اور اگلی بات سن لیجئے، ہمارے بزرگوں کی خدمت میں، اہل اللہ کی خدمت میں جو لوگ رہتے تھے، مسلم بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، یہ تو میری ان گنہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے، مولانا صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں
اس مدرسے میں جامعہ عربیہ ہتھورا میں ہمارے بچپن میں ہندو بچے پڑھتے تھے، اردو، ہندی، حساب، فارسی پڑھتے تھے۔ تو اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کے یہاں آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ اس وقت رجسٹریشن اور کمیٹی اس کا تصور نہیں تھا۔ اب بزرگ کے خدام میں کون ہے؟ 20 خدام ہیں، 15 مسلمان ہیں، 5 غیر مسلم ہیں، فہرست بن گئی۔ پھر وہ فہرست اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی، وہ مر گئے، ان کے لڑکے بن گئے، پوتے بن گئے، پڑ پوتے بن گئے، اور جب رجسٹریشن ہوا تو وہی فہرست رجسٹرڈ ہو گئی۔ اب مسلم ٹرسٹ ہے، کوئی مزار ہے، قبرستان ہے، ٹرسٹ مسلم ہے اور چند نام غیر مسلموں کے بھی، یہ کیسے آ گئے؟ ایسے آ گئے۔ حاجی ملنگ کی سیم یہ کہانی ہے، ٹرسٹ کے اندر غیر نام کیسے آ گئے؟ وہ خدام تھے ان کے۔ اس وقت یہ گندگی کسی کے ذہن میں تھی ہی نہیں کہ یہ ہوگا جو آج آپ کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ انگریز نے آنے کے بعد ایک تماشا شروع کیا، وہ کیا؟ آپس میں لڑاؤ، اپنا الو سیدھا کرو، مذہبی منافرت بڑھاؤ، اور اس مذہبی منافرت کے بڑھانے میں جو لوگ بھی بیچ میں رکاوٹ بنے، طاقت کے زور پہ ان کو کچل دو۔ آپ بابری مسجد کی تاریخ پڑھیں گے، جن مراحل سے وہ ہوتا ہوا مقدمہ آگے بڑھا کیا کیا ہوا، اس میں ایک موڑ وہ بھی آئی تھی جہاں دونوں طبقے نے بیٹھ کر مصالحت کر لی تھی کہ جھگڑا ختم کرنا ہے۔ تو جن لوگوں نے پنچایت کی تھی، 2 مسلمان تھے، ایک ہندو ایک مسلمان، انگریز نے دونوں کو وہیں سامنے املی کا پیڑ تھا اس پر پھانسی پہ ٹانگ دیا تھا۔ تاریخ کے اندر سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو انگریز اس ملک کے تمام مذاہب کو مٹا کر اپنا مذہب مسلط کرنا چاہ رہا تھا، ایک یہاں کی دولت لوٹ کر کے 7 سمندر پار لے جانا چاہ رہا تھا، 2 جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات آپ اور سمجھ لیں، تھوڑی تلخ حقیقت ہے لیکن سمجھیے، مذہبی ڈھانچہ دنیا میں اس وقت 3 قومیں ایسی ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، جن کے پیغمبر متعین ہیں۔ یہودی اور عیسائی، ان کے پیغمبر متعین ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ ان کے پاس نہ پیغمبر کی زندگی محفوظ ہے، نہ پیغمبر کی کتاب محفوظ ہے، محرف ہو گئی، اس کے اندر قطر بیوت ہوا، کاٹ چھانٹ ہوا، کمی زیادتیاں ہوئیں۔ لیکن بہرحال مذہب کے نام پر، آسمانی مذہب کے نام پر، ایک قوم یہودی، ایک قوم عیسائی، اور تیسرے ہم۔ اس وقت دنیا میں کسی اور کے پاس مذہبی نظام آسمانی سسٹم والا جس کا رہبر متعین ہو، کتاب متعین ہو، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے رہیے کہ ہمارا بھی کسی آسمانی سسٹم سے تعلق تھا، ہم بھی کسی نبی کی امت ہوں گے، کس کے بھائی؟ نام بتاؤ۔ وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں اس ملک میں اگر میں کہوں کئی 100 طریقے، کئی 100 تہذیبیں ہمیشہ چلی آ رہی ہیں، اور ان تہذیبوں میں آپس میں الگ الگ طور طریقے ہونے کے باوجود کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، آپس میں سب مل جل کر مناتے تھے۔ کیوں؟ عبادت ہو یا رسم و رواج ہو، ان میں کسی بھی مذہب میں، وہ مذہب بچا ہو کہ مٹ گیا ہو، کسی بھی مذہب میں نفرت کی اور منافرت کی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں، نہ وہ باتیں کی گئی ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری کتاب بھی محفوظ ہے، ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات آپ کی احادیث کی روشنی میں، آپ کے اقوال کی روشنی میں، اور آپ کی زندگی کی مزید تفصیل اور تشریح آپ کے خلفاء، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، پھر امت کا ایک بڑا طبقہ اسی کام میں لگا، فقہا کا، محدثین کا، علماء کا، الحمدللہ اپنی سعادت سمجھ کر دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور دین جوں کا تو محفوظ ہے۔
یہاں کی دولت لوٹ کر باہر لے جانا یہ مشترک ایجنڈا تھا. تمام قوموں کو یہ بات بری لگ رہی تھی کہ یہاں کی دولت باہر کیوں بھیجی جا رہی ہے. مذہبی معاملات میں مداخلت کسی کو بری لگتی تھی, کسی کو نہیں لگتی تھی, اس لیے کہ مذہبی بیداری اتنی نہیں تھی. لیکن کچھ چیزوں کے اندر وہ بھی حساس تھے. مثلا ہم سور کی چربی سے نفرت کرتے تھے اور وہ گائے کی چربی کے استعمال سے وہ احتیاط برتتے تھے کہ نہیں صاحب کسی بھی چیز کے اندر یہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم مسجدوں کا احترام کرتے تھے, وہ مندروں کا احترام کرتے تھے. اور انگریز اپنے جو اس کے ارادے ہوتے تھے, عزائم ہوتے تھے, یہاں سے روڈ نکالنا, یہاں سے بلڈنگ بنانا, یہاں پل بنانا اور یہاں پارک بنانا, ان کو کچھ نہیں پڑی تھی کہ مسجد جائے کہ مندر جائے. سینکڑوں مثالیں ہیں. کانپور شہر میں جو لوگ اس شہر سے واقف ہیں, نئی سڑک مچھلی بازار کی مسجد جو جماعت کی مرکزی مسجد ہے کانپور شہر کی, مچھلی بازار کی مسجد, بہت بڑا مارکیٹ ہے وہ, بساتی مارکیٹ, ہمارا جانا ہوتا ہے, ہم ٹرسٹیوں سے واقف ہیں. اس مسجد کی دیوار کو روڈ چوڑا کرنے کے لیے گرا رہے تھے. روڈ چوڑا ہوگا, دیوار کمپاؤنڈ گرا دو. مسلمانوں نے کہا نہیں, آپ روڈ گھماؤ, ادھر سے نکالو, مسجد نہیں گرے گی. کون سنتا ہے, گرا دی گئی. مسلمانوں نے کہا ہم بنائیں گے, فوج لگا دی گئی, جو سامنے آئے گولی مارو. تاریخ کے اندر ریکارڈ محفوظ ہے. مسالہ بنایا گیا, اینٹیں رکھے گئے, ایک اینٹ میں مسالہ لیا اور مسلمان نے جا کر وہاں اس اینٹ کو رکھا زمین پر, سامنے سے سینے پر گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا. دوسرا مسلمان آیا, اینٹیں مسالہ لیا, اینٹا وہاں رکھا, سامنے سے گولی سینے پر لگی, وہ شہید ہو گیا. 50 لوگوں نے مسلسل ایک اینٹ رکھتے ہوئے جام شہادت نوش کی. دیوار اونچی ہو گئی اور مجمع کھڑا ہوا ہے کہ ہم سب شہید ہوں گے, دیوار مکمل ہوگی. مجبوراً ان کو منع کرنا پڑا کہ اب گولی مت چلاؤ. یہ کانپور کا واقعہ, یہ سلسلہ چل رہا تھا. ان حالات میں ٹکراؤ بڑھتا گیا. آپ نے کل بھی سنا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اپنے بزرگوں کی خدمات سے واقف نہیں کرا پاتے. ہمارے اکابر نے لمبی لمبی قربانیاں دی ہیں. دارالعلوم دیوبند مجاہدین کی چھاؤنی تھا. 1857 کی دلی کی جنگ میں مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید گنگوہی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان کے بہت سے خلفاء, حافظ امین شہید وغیرہ وغیرہ, یہ سب بنفس نفیس خوش شامل تھے. مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور دارالعلوم دیوبند کے بعد قائم ہوا ہے. اس مدرسے کا نام تھا مظہر العلوم. الف بعد میں بڑھایا گیا, مظاہر بعد میں کیا گیا. مولانا مظہر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسے کے بڑے اساتذہ میں تھے, وہ فرصت کے وقت میں اپنے اوپر کا ہونٹ زبان سے چاٹتے تھے, زبان نکال کے اوپر کا ہونٹ چاٹتے تھے. شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت فرصت میں یہ اوپر کا ہونٹ چاٹتے ہیں, وجہ؟ تو ایک شاگرد نے پوچھا حضرت کوئی خاص وجہ ہے, کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ تو فرمایا اصل میں کیا ہوا تھا, شاملی کے میدان میں جب جنگ جاری تھی اور ہمارے اکابر کی لاشیں گر رہی تھی, حافظ امین شہید اور فلاں شہید اور فلاں شہید, میرے بھی گھٹنے میں گولی لگی تھی, میں بھی زخمی ہو کر گر گیا تھا. جنت کی حوریں شہداء کو جام پلا رہی تھی, میں بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا. ایک حور نے میرے ہونٹ میں جام لگا دیا تو دوسری نے فوراً آواز دی, ابھی اس کی باری نہیں آئی, زندہ ہے یہ, ابھی یہ ہمارے ریکارڈ میں منتقل نہیں ہوا ہے, رکو. پلانے والی ان کو شہید سمجھ کر پلا رہی تھی اور دوسری حور نے روکا. جام لگ چکا تھا اوپری حصے میں, جام تو ہٹ گیا, اس کی مٹھاس آج بھی محسوس کرتا ہوں. یہ وہ لوگ تھے.
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خانقاہ تھانہ بھون کے اندر موجود ہے، جن کا فیض پوری دنیا کے اندر عام ہے، ان کے خلفاء ہیں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید گنگوہی، جو جنگ میں عملاً شامل ہیں۔ اور 1857 کی دلی کی جنگ کی ناکامی کے بعد جو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی اور بہادر شاہ ظفر خود گرفتار ہوئے، ان کے بیٹے شہید کیے گئے، ان کو رنگون منتقل کیا گیا، اس کے بعد حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے تھے کہ اب اس ملک میں نہ مدارس بچیں گے، نہ دینی تنظیم و تحریکیں بچیں گی، نہ علماء بچیں گے۔ مدارس پر بلڈوزر چلا دیے گئے تھے وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل ہے اس کی۔ سناٹا تھا پورے ملک میں، لوگ روپوش ہو گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے مکہ المکرمہ ہجرت فرما گئے تھے۔ دیوبند شہر کی بستی چھوٹی سی بستی تھی، پرانی بستی ہے وہ، بعد میں شہر بڑا ہوا ہے۔ بستی کے باہر کے حصے میں ایک مسجد تھی، چھتا کی مسجد، اور جہاں پر دارالعلوم دیوبند اس وقت موجود ہے وہاں کچھ تھا نہیں، وہ تو گھورا تھا، کچرا وہاں پھینکتے تھے۔ شہر کے باہر کا علاقہ تھا اور باہری علاقے میں ہی وہ مسجد تھی۔ اہل اللہ نے راتوں میں رو رو کر دعائیں کی، پروردگار اس ملک میں دین و ایمان کے تحفظ کا سامان پیدا کر، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ تو ان بزرگوں کے سینوں پر یہ حقیقت کھولی گئی کہ حکومت کی امداد سے آزاد ادارے کھولو جس کا سرکار سے کوئی لینا دینا نہ ہو، زمین اپنی، عمارت اپنی، چندہ اپنا، اسٹاف اپنا، ہمارے کسی دکھ سکھ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ 1857 میں دلی کی جنگ کی ناکامی ہوتی ہے، 9 سال کے بعد 66 ایک سال کم ہوا 10 میں، 57 کا 67 ہوتا ہے۔ 9 سال کے بعد 6 اللہ کے نیک بندوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے والد تھے، مولانا فضل الرحمن عثمانی جو علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد تھے، حاجی یعقوب صاحب نانوتوی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حاجی عابد صاحب، اور مولانا ایک نام بھول رہا ہوں جی، نہیں وہ دارالعلوم کے محتمم بھی تھے، ابھی نام یاد آ جائے گا۔ 6 افراد ہیں یہ۔ ان کی عمر کیا ہے؟ آپ چونکیں گے سن کر۔ جس وقت دلی کی جنگ ہو رہی ہے 57 والی، مولانا قاسم نانوتوی کی عمر 25 سال کی ہے۔ 25 سال کی عمر ہے مولانا قاسم نانوتوی کی۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہو رہا ہے اس وقت مولانا قاسم نانوتوی کی عمر 34 سال کی ہے۔ 9 سال کے بعد ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب کی عمر 45 سال ہے، مولانا فضل الرحمن عثمانی کی عمر 35 سال ہے، مولانا قاسم نانوتوی کی 34 سال ہے، مولانا یعقوب صاحب کی 33 سال ہے، حاجی عابد صاحب کی 32 سال ہے، اور ایک نام میرے ذہن سے جا رہا ہے ان کی 30 سال ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی تھے، جن کے اہتمام میں واقعہ پیش آیا تھا۔ طالب علم نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں ایسا کھانا پکتا ہے، اتنا پتلا شوربہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ دارالعلوم دیوبند میں جو لوگ محتمم ہوتے تھے وہ عام طور پر معذرت چاہ لیا کرتے تھے، میں جا رہا ہوں باہر، موقع نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں گے تو کئی لوگ کئی دور کے محتمم ہیں۔ اس میں ایک بڑے مشہور محتمم ہیں مولانا رفیع الدین صاحب، ان کا نام چھوٹ رہا تھا، ان کی عمر 30 سال تھی، ان کا دور اہتمام ہے۔ مولانا رفیع الدین صاحب ایک طالب علم مطبخ سے کھانا لے کر آیا۔ مدرسوں میں بہت اچھے حالات تو نہیں ہوتے، کوشش کی جاتی ہے لیکن تکلیف آرام میں گزارا ہوتا ہے، اور یہی صورتحال مرکز نظام الدین کی بھی تھی۔ شروع کا دور آپ پڑھیے، عجیب حالات تھے، کبھی کھانے کو ہے نہیں ہے، اسی فاقہ مستی میں سب خوش تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک مرکز میں کبھی پکتا تھا، کبھی فاقہ بھی ہوتا تھا۔
میں نے آپ کو اس سے پہلے حالات سنائے تھے. وہ طالب علم گزرا مولانا رفیع الدین صاحب کے سامنے سے اور کہا دیکھیے مطبخ سے کھانا لے کر آ رہا ہوں, اتنا پتلا سالن ہے, اس میں تیل کا نام و نشان نہیں ہے. اس نے مطلب بطور اعتراض کے کہا یہ تو پانی ہے, اس سے آدمی وضو کر لے. مقصد تھا بدتمیزی کرنا. مولانا رفیع الدین صاحب نے غور سے اس کو دیکھا اور فرمایا یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں ہے. لوگوں نے کمال کر رہے ہیں, آپ مطبخ سے کھانا لے کر آ رہا ہے. کہا نہ یہ ہمارے مدرسے کا محتمم نہیں, طالب علم نہیں ہے. لوگوں کو فکر ہوئی. مطبخ کے ریکارڈ میں اس کا نام موجود تھا. مطبخ میں نام کہاں سے آتا ہے؟ دارالاقامہ سے. جب داخلہ ہوتا ہے نا اس کا ایک پروسیجر ہے. داخلے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ریکارڈ بنتا ہے. وہ ریکارڈ تعلیمات کے آفس میں درج ہوتا ہے. پھر یہاں سے ایک ریکارڈ ہاسٹل میں, ایک ریکارڈ کتب خانے میں, ایک ریکارڈ مطبخ میں, ایسے منتقل ہوتا ہے. تو تعلیمات سے پہلے ہاسٹل میں جائے گا, ہاسٹل سے مطبخ میں جائے گا, پھر مطبخ سے کتب خانے میں جائے گا. اس کو پہلے رہائش ملے گی, کھانا ملے گا, کتابیں ملیں گی وغیرہ وغیرہ. جو ریورس چیکنگ کی گئی الٹی, تو مطبخ کے ریکارڈ میں اس کا نام ہے, ہاسٹل کے ریکارڈ میں اس کا نام ہے, تعلیمات کے ریکارڈ میں اس کا نام نہیں. تو لوگوں نے آ کر پوچھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے, حضرت آپ نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ دی کہ ہمارا طالب علم نہیں ہے؟ یہ اللہ والے کھلتے نہیں تھے, عام طور پر کھلے. فرمایا دارالعلوم دیوبند میں جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے سب کی شکلیں پہچانتا ہوں. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ملسری کے کنویں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے تھے, اور جس کو دارالعلوم دیوبند کا فیض ملنے والا ہے سب نے وہ پانی پیا ہے. میں سب کو پہچانتا ہوں, اس میں یہ نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ اہل اللہ ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے تھے. انہوں نے مل کے ادارہ قائم کیا, اور پھر وہیں سے حضرت شیخ الہند کھڑے ہوئے, پھر وہیں سے مولانا مدنی کھڑے ہوئے, اور وہیں سے پوری ٹیم کھڑی ہوئی. ہمارے اکابر نے جتنا خون بہایا ہے اتنا لوگوں کا پسینہ نہیں بہایا. لیکن افسوس سے افسوس وہ نام نہیں لیتے, ان کو مت لینے دیجئے. آپ کو کیا ہوا؟ اپنی تاریخ آپ خود بیان کریں. آپ کو کس نے منع کیا؟ کھل کر بیانات ہونے چاہیے, پوری تاریخ بیان ہونی چاہیے. جس طرح مولانا آزاد کے پیدائش کے دن پر کچھ کانگریسی پروگرام کرتے ہیں, میں نے 12 ان لوگوں سے کہا تمہیں کیا پتا مولانا آزاد کون ہے؟ تم تو ایک ہی بات جانتے ہو, کانگریس حکومت کے MP تھے, پہلے وزیر تعلیم تھے. تم بڑھاپے کے حالات بتلا رہے ہو ان کے. مولانا آزاد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. مولانا آزاد ہندوستان کے عظیم مورخ ہیں, عظیم مفسر ہیں, عظیم محدث ہیں, عظیم نقاد ہیں, عظیم قلمکار ہیں, اور مجاہد آزادی ہیں. عزم و ہمت کے پہاڑ ہیں. زندگی پوری بیان کرو. بہرحال ملک آزاد ہوا. اب سوال پیدا ہوا انگریز نے کس سے لیا تھا؟ تو جواب تو معلوم ہے لوگوں کو. کس سے لیا تھا بھائی؟ بہادر شاہ ظفر سے. وہ کون تھے؟ تو لوٹ کر کہاں جانا چاہیے؟ وہ دن نہ آوے اس لیے بٹوارے کا شوشہ چھوڑا گیا, اور کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا جن کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں تھا. مرغی پالے کوئی, انڈا کھائے کوئی, وہ لگے نعرے لگانے. ہمارے اکابر منع کرتے رہے مت کرو تماشے بازیاں. ہم سب ہمیشہ مل جل کر رہے, مل جل کر رہیں گے, لیکن مل جل کر رہنا ہو تب نا. لوگوں کو مل جل کر رہنا پسند ہو تب نا. تماشے بازیاں کی گئی, دوریاں بڑھائی گئیں, اور بالآخر ہمارے بڑوں کے نہ چاہنے کے باوجود 14 اگست کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے. 14 اگست کو پاکستان منظور ہوا ہے, 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا ہے. 1947 15 اگست 15 اگست کو ملک آزاد ہوا ہے, اور 26 جنوری سن 50 کو دستور نافذ ہوا ہے. کہ 2.5 سال کیا ہو رہا تھا؟
47 اور 50 اس بیچ میں کیا ہو رہا تھا بتلاؤں گا انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ دستور کس طرح بنا، کن مراحل سے گزرا، دستور کی مخالفت تب سے لے کر اب تک کون کرتا تھا۔ ابھی 4 مہینہ پیچھے آپ لوٹ جائیے، دستور کو مٹیا میٹ کرنے کے لیے، دستور کو مٹانے کی باتیں کون کر رہا تھا۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم نفرت کا کاروبار کریں گے اور نفرت کے بلبوتے بیوقوف بنا کے نکل جائیں گے۔ ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ مثال سنا کے اپنی بات مکمل کروں کہ گاڑی جا رہی ہے ایکسپریس ہائی وے پر، سمردھی ہائی وے پر، پونا ایکسپریس پر، گجرات ایکسپریس پر، گاڑی چوتھے گیئر میں رفتار میں جا رہی ہے 120 کی رفتار سے۔ سیٹ کی نگاہ پڑی، ارے ایک گیئر باقی ہے نا ابھی 5واں گیئر، وہ بھی ڈال دے۔ تو جیسے 5واں ڈالا، گیئر گیا پھنس، گاڑی کھڑی ہو گئی۔ اب جاؤ، اچھا خاصا چوتھے گیئر پہ گاڑی 120 130 کی رفتار پہ جا رہی تھی، 5واں گیئر ڈال دیا کہ 150 کے اوپر کراس کرے گی، وہ گیئر گیا پھنس۔ تو انہوں نے دستور کی تبدیلی کا 5واں گیئر ڈالا، وہ ان کے گلے پہ آ گیا۔ کیوں؟ وہ تو ہم کو آپ کو چڑھانے کے لیے کہتے، اور ہماری بیوقوفی یہ کوا ناک لے گیا ہم دوڑتے۔ ہمارے اکابر بھی آپ سے کہتے تھے، ناچیز نے بارہا آپ سے کہا چپ مار کے بیٹھو۔ ہم ہی آپ ہیں کیا؟ جو کچھ ہوگا صرف ہم پر آپ پر ہوگا، اور بھی لوگ ہیں۔ دستور بدلے گا تو ریزرویشن بچے گا، جن کو ریزرویشن ملا ہوا ہے بچے گا۔ سرکاری املاک پرائیویٹ کو دی جا رہی ہیں، سارے کاروبار پرائیویٹ کو دیے جا رہے ہیں، بچے گا ریزرویشن؟ لیکن آپ تو خاموش ہو، وہ دن تو آنے دو، یہ آندھی طوفان بیٹھنے تو دو، لوگ خود نمٹ لیں گے۔ جتنی بدتمیزی ممکن تھی کی گئی، کیا نہیں بولا گیا۔ الحمدللہ ہم نے، آپ نے صبر سے کام لیا، نتیجہ آپ کے سامنے۔ اب آتے ہی پہلے وقف بورڈ کو چھیڑنے کی کوشش، اور کل لال قلعے سے UCC یکساں سول کوڈ، اس کا شوچا چھوڑا گیا۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا اس پر اگلی ملاقات میں کہ یہ ہے کیا، دستور کیا ہے، دستور بنا کیسے، کن مراحل سے گزرا ہے، دستور کی دفعات بنیادی کیا ہے، وہ کیا کہتی ہے، انسانی حقوق کے دستور کیا ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، اس ملک میں کتنی اقلیتیں بستی ہیں، الگ الگ کیا حقوق ہیں ان کے، سب کو پامال کر کے سب کو ایک لاٹھی سے کوئی ہانک نہیں سکتا، اور جو ہانکنے کی بات کرے گا وہ اپنا انجام خود بھگتے گا۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی باڈی میں جو ذمہ داران ہوتے ہیں، اس میں مولانا محمود مدنی صاحب صدر اور مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی پرتاپ گڑھی جنرل سیکریٹری ہے۔ مولانا حکیم الدین میرے درسی ساتھی ہیں، لگے تنظیم میں محنت کیا، اس مقام پر پہنچے وہ۔ مولانا گزشتہ دنوں راجستھان گئے تھے، راجستھان میں اگلے 1.5 مہینے کے بعد مباحث فقہیہ یعنی فقہ اکیڈمی جمعیت علماء کے زیر نگرانی، اس کی وہ جو ہوتی ہے مجلس مفتیان کرام کا اجتماع، وہ ہونے جا رہا ہے، ہم سب اس کے اندر مدعو ہیں۔ مولانا حکیم الدین صاحب اسی سلسلے کی تیاریوں میں وہاں گئے ہوئے تھے، بیمار ہوئے، اٹیک آیا، درد بڑھا، آواز بیٹھی، اٹھا کر لائے گئے دلی میں، آپریشن ہوا، بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے، اوکھلا میں ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مجھ کو امید تھی کہ ڈسچارج ہو گئے ہوں گے۔ جمعہ سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا، مولانا حکیم الدین قاسمی کے موبائل سے، سلام دعا ہوا۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہارے نمبر پر کئی روز سے فون لگا رہا ہوں، بات نہیں ہو پا رہی ہے، کیا حال ہے ابا کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا ابھی بھی ICU میں ہیں، دعا کی درخواست کیجئے آپ۔ میں نے فوراً بیٹھے میں جو یہاں آنے میں 10 منٹ لیٹ ہوا، اس کی وجہ وہی تھی، آخری وقت فون آیا، میں نے فوراً میسج ڈالا، صوبائی آفس کو منتقل کیا، میں نے کہا تمام برانچوں کے اندر اس کو بھیج دو، اور تمام لوگ دعاؤں میں حضرت کی صحتیابی کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ قیمتی آدمی ہے، کام کے آدمی ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو جلد از جلد